اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآلہ محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی برزخی بدن کے اوپر اور ہم نے 4 اصل پڑھے تھے. حکمت مطالعہ نے اس کے اوپر عقل، نقل اور عرفان اس کے باہمی امتزاج کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو پیش کیا ہے. عقلی جو پہلو ہے اس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے. پہلی اصل جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ اصل یہ تھی کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. دوسرا انہوں نے اصل اور قاعدہ پیش کیا کہ خارج میں حقیقت وجود ایک ہے جو کہ مشکک ہے. حقیقت وجود ایک ہے یعنی وحدت وجود ہے، ایک وجود ہے لیکن وہ مشکک اور ذو المراتب ہے. تیسرا ہم نے پیش کیا کہ کائنات میں اصل وجود ہے اور اس وجود کے ساتھ بالعرض ماہیت ہے. درست، اس لیے سارے کے سارے خزانے، سارے کی ساری قوتیں وہ وجود کو حاصل ہے. چوتھا ہم نے یہ پیش کیا کہ نفس کے لیے حرکت جوہری ہے. حرکت جوہری کو ہم نے بہت مختصر طور پہ اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا. بدایت الحکمہ میں اس کی تفصیلی بحث آتی ہے اور یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی اہم بنیادوں میں شمار ہوتی ہیں. 4 ایسے مسائل ہیں جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہم ترین بنیاد شمار ہوتے ہیں. 4 مسائل جن میں سے ایک ہی اصالت وجود ہے، حقیقت وجود کا مشکک ہونا ہے، اور تیسرا یہ حرکت جوہری کا نظریہ ہے. ملا صدرہ کا بنیادی طور پہ پورا فلسفہ انہی امور کے اوپر قائم دائم کھڑا ہے. یعنی انہوں نے جتنی تحقیقات کی ہیں اس کے لیے بنیادی طور پہ یہی 4 ہمارے پاس نظریات بنیادی آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس میں سے بعض دیگر کو بھی ایک جو رہ جاتا ہے اسے آگے ہم پڑھیں گے. 3 ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ 3 نظریات ان کی پوری حکمت مطالعہ کی عمارت وہ ان کے اوپر قائم ہے. یعنی فلسفہ اپنی بنیادیں رکھتا تھا، جیسے علت اور معلول اس کی خاص بنیاد ہے. علت اور معلول وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حکمت مطالعہ کا جو فلسفہ ہے وہ جن 4 نظریات کے اوپر اہم ترین نظریات، یعنی بقیہ ذیلی نظریات بھی ہیں لیکن 4 اہم نظریات ہیں. 3 ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. اگر ہم اس 4 نظریات کو مد نظر رکھیں ترتیب اس طرح بنے گی. اصالت کس کو حاصل ہے؟ خارج میں وجود کو. نمبر 2، یہ جو وجود خارج میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی موجودات ہیں جس کی تقسیم بہترین طریقے سے اس طرح کر سکتے ہیں، یا واجب ہے یا ممکن ہے. ممکن یعنی مخلوق، صحیح ہے. جو ممکن ہے ایک واجب ہے اور ایک ممکن. یہ واجب اور ممکن ہو، حقیقت اس وجود کی ایک ہے لیکن مراتب میں اختلاف ہے. یہ دوسرا نظریہ ملا صدرہ کا ہے. تیسرا نظریہ حرکت جوہری کا ہے. نفس کے لیے حرکت جوہری یعنی جوہر میں حرکت کا ہونا. اب یہ اپنی ایک پوری تفصیل رکھتا ہے. مادہ اور صورہ کے باب سے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. اصل میں یہ باب ابن سینا نے کھولا تھا. جسم کی تعریف انہوں نے جب کی تو انہوں نے مادہ اور صورہ کی ترکیب کو جسم قرار دیا. یہ مادی جسم جو ہے، اس مادے کی ذات کے اندر مادہ بھی جوہر ہے اور صورت بھی جوہر ہے. اب یہ ابن سینا کے دور کی باتیں ہیں. ابن سینا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 600-700 سال پہلے کے ہیں تقریباً. تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ تحقیقات پہنچی تو انہوں نے ثابت کیا، چونکہ ابن سینا سے جو باتیں چلی آ رہی تھیں ملا صدرہ کے دور تک، انہوں نے حرکت کو اعراض میں قرار دیا تھا، جواہر میں نہیں. ابھی یہ بہرحال صرف سننے کی حد تک آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم نے اسے ابھی پھیلانا نہیں ہے. میں حرکت جوہری کا صرف تعارف کراتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے نفس کی بحث کے اوپر آ جائیں. تو اس میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو پھر ذکر کیا کہ ہمارے پاس جو جوہر مادہ ہے وہ مادہ ذاتاً حرکت میں ہے. مادہ جب تک صورت نہ آئے تب تک فعلیت اس کی سامنے نہیں آئے گی. صحیح؟
اب یہ بہرحال اپنے اس دائرے کی بات چیت تھی کہ حرکت جوہری کیسے ہوا۔ حرکت جوہری میں جو ہمارے لیے مہم ترین چیز تھی، اور وہ آج 5ویں اصل میں بھی تکرار ہوگی، کہ مادہ یعنی جتنے جسم بنے ہوئے ہیں کائنات میں، جو جسم مادی ہے، مثلا میرا جسم ہے، زمین آسمان میں جو آپ کو اجسام دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ہر جسم وہ کس سے مرکب ہے؟ مادہ اور صورہ سے۔ حرکت جوہری کہاں پائی جا رہی ہے؟ وہ مادے میں۔ مادہ چونکہ جوہر ہے، مادے میں وہ حرکت پائی جا رہی ہے۔ وہ حرکت اس کو ایک خاص صورت کے ساتھ وابستہ کرتی ہے، اور صورت آ کے اس کو پھر نمایاں کر دیتی ہے۔ ہم اس کو فلسفی تعبیرات سے ہٹا کے اگر بیان کرنا چاہیں، یہ تو جسم میں ہو رہی ہے، ہمارے اجسام میں حرکت ہو رہی ہے، اور اشیاء وجود میں آ رہی ہے۔ مثلا بارش ہوئی، آپ نے دیکھا مٹی کے اوپر پڑی، اس کے اندر جو قابلیت تھی، اس قابلیت کے تحت چیزیں کیا آ گئیں؟ اجسام سامنے آ گئے، درست ہے۔ لیکن ایک چیز ہم اور بھی تو درک کرتے ہیں کہ ہمارا نفس وہ آقا اور مولا اپنے آپ کو قرار دیتے ہوئے ہماری قوتوں کو اور ہمارے اس جسم کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ اب یہ جسم مادی ہے، اس جسم مادی سے عمل کو انجام کون دے رہا ہے؟ اس جسم مادی سے عمل کو کون انجام دے رہا ہے؟ انسانی نفس۔ دیکھیں اس ترتیب کو ہم نے ادھر فوکس کرنا ہے، چونکہ اس جگہ پر بھی مادہ ہے، اور مادے نے حرکت اس کے اندر برپا کی، اور اس نے ایک صورت اور فعلیت اختیار کی۔ یہاں پہ جب جسم نفس آ کے جسم کو استعمال کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے، صحیح ہے؟ نفس کیا کرتا ہے؟ ارادے اور اختیار سے اپنی قوتوں کے توسط سے اس جسم کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ جب جسم کو استعمال کرتا ہے تو عمل جنم لیتا ہے۔ یہ عمل ارادی اور اختیاری عمل ہے نفس کا یا نہیں؟ بس جسم مادی ہے، اور مادی جسم سے عمل صادر ہو رہا ہے، لیکن اثر کہاں پہ اس کا پڑتا ہے؟ نفس کے اوپر۔ یہ اصل میں حرکت جوہری کا نتیجہ یہاں پہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے، صحیح؟ بس وہ حرکت جوہری اپنی جگہ پر ہے کہ جو ہو رہی ہے اجسام کے اندر، مادہ کے اندر مسلسل تحرک، لیکن ایک حرکت کون انجام دے رہا ہے؟ وہ جسم نفس کے توسط سے ایک حرکت جنم لیتی ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے ہو گئی آیا، ہم آگے اپنے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے 5ویں اصل۔ نفس جو ہے نا، یہ جو قوت سے جب فعلیت میں آتے ہیں، یہ مادے کی خصوصیات میں سے ہے نا، یا نفس کی خصوصیات میں سے؟ کیا قوت سے فعلیت، حرکت تو مادی جسم میں پائی جاتی ہے نا، لیکن اس کا اثر کہاں برپا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ مہم ہے، حرکت جوہری کا اثر برپا کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھیں نفس مجرد ہے، یہ علماء ثابت کرتے ہیں کہ مجردات میں حرکت جوہری نہیں پایا جاتا، صحیح ہے؟ بحث ہے، ایک قلیل رائے ہے کہ بعض آرٹیکل بھی لکھے گئے ہیں، نیٹ پہ موجود بھی ہیں، کہ مجردات میں بھی حرکت جوہری پائی ہے۔ حرکت جوہری یعنی جوہر کے اندر حرکت کا ہونا۔ اب یہ تھوڑی تفصیل بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ دوستان حرکت جوہری کو تفصیلی طور پہ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ جو ہمارے پاس ممکنات ہیں نا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر یہ مخلوقات میں سے کوئی میں مخلوق اس لیے لفظ بیان کر رہا ہوں چونکہ اذہان زیادہ اس سے مانوس ہیں، وَإِلَّا فلسفی اصطلاح کیا ہے؟ ممکن الوجود یا ممکنات، لیکن میں مخلوقات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن زیادہ اس سے مانوس ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے خارج میں اگر وجود میں آنا چاہیں تو یا اپنے جیسے کسی اور مخلوق کی محتاج ہیں یا محتاج نہیں ہیں۔ اگر محتاج نہ ہوں، کیونکہ ذہن میں تو محتاج عموماً نہیں ہے، ذہن میں تو سب کا تصور بن سکتا ہے مستقل، لیکن جب خارج میں وجود میں آنا چاہ رہی ہیں تو وہ کسی اور ممکن کی محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے۔ اگر محتاج نہ ہو تو اسے کہتے ہیں جوہر۔ جیسے کرسی اس جگہ پہ وجود میں آنا چاہ رہی ہے، وہ کسی اور کرسی کی یا کسی اور شے کی محتاج ہے، یہ جوہر کہلائے گی۔ لیکن اگر رنگ آپ نے لے کے آنا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جسم تو اس کے لیے لائیں گے، تب بھی رنگ آ سکتا ہے نا۔
یا آپ نے خوشی اور غمی لانی ہے تو نفس کوئی ہوگا تو خوشی اور غمی آئے گی، نفس کے بغیر خوشی غمی آ سکتی ہے؟ بس وہ چونکہ کسی اور کی محتاج ہے تو وہ جو محتاج ہے وہ عرض کہلائے گا، ممکنات ان دو سے خالی نہیں ہیں۔ تو حرکت جو ہے نا وہ اعراض کی دنیا میں انہوں نے قرار دی ہوئی تھی۔ وہ چار مقولے بنتے ہیں، کم ہے، کیف ہے، وضع ہے، اور اس طرح سے مقولات آتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا نہیں، جوہر میں حرکت پائی جاتی ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فلاسفہ میں کیا نظریہ پایا جاتا تھا کہ حرکت کہاں پائی جاتی ہے؟ اعراض میں۔ اب یہ بحث سمجھانے کے لیے ہمیں بہت تفصیل میں جانا پڑے گا، اس میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، صرف میں نے آپ کو اس کا سابقہ بتا دیا کہ یہ بحث وارد کیسے ہوئی ہے۔ یہ بحث وارد ہوئی ہے جواہر اور اعراض سے، اور اعراض سے یہ پھر منتقل کس کی طرف ہو گئی کہ اعراض کی تفصیلات پڑھی تو اس میں پھر حرکت کی بات آئی، اور انہوں نے حرکت ثابت کی۔ کیوں ادھر حرکت ثابت کی؟ وہ ان کی نظر میں کیوں جوہر میں حرکت نہیں ہو سکتی تھی؟ سارے سوالات ادھر ہیں، ابھی ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، چونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حرکت ایک دفعہ خود بخود بدون نفس انجام پا رہی ہے کائنات کے اندر، چونکہ مادہ ذاتاً کیا ہے؟ مادہ وہ حرکت میں ہے، صحیح؟ تو یہ پہلو تو ہم نے مطالعہ نہیں کرنا، فلسفے نے اصل میں یہ پہلو مطالعہ کیا ہے، جس کو ہم ترک کر رہے ہیں فلسفے میں تفصیل سے، اسی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ مادے میں کیوں ذاتاً حرکت ہے، کیسے آپ نے کشف کیا، کیا آپ کی اس کی پر دلیل ہے؟ ہم نے ابھی اسے چھوڑ دیا، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا جسم جو مادی ہے اس کو استعمال کون کرتا ہے؟ ذات نفس۔ ذات نفس ایک ہی ہے، دیکھیں ذات نفس ایک ہے، کئی پہلوؤں سے اس کے مختلف نام پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص گاڑی میں ڈرائیور ہے تو گاڑی کے پیشے کے اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ ڈرائیور۔ مسجد کے اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ نمازی مصلی۔ گھر کے اعتبار سے باپ یا بھائی وغیرہ۔ تو یہاں پہ وہ شخص تبدیل ہو رہا ہے جب مختلف نام پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ذات انسان ایک ہے، ذات نفس ایک ہے، وہ مختلف جہات سے اس کے نام مختلف پڑ جاتے ہیں۔ واضح یہ بات؟ ذات انسان ہے، مثلا اگر انسان کی جو روح ہے وہ بدن کی تدبیر کرے اور اسے استعمال کرے، بدن کی تدبیر اور استعمال کرنے کی جہت سے روح کا نام پڑ جاتا ہے نفس، اسے خالی نفس کہتے ہیں، صحیح؟ اچھا، اسی طریقے سے جب یہی روح انسان کی جو ذات انسان ہے یہ تفصیلی معلومات لیتا ہے تو وہ جو تفصیلی معلومات کا منبع اور مرکز ہے اسے کہتے ہیں قلب۔ اب قلب بھی یہی ہے، اسی طرح عقل بھی یہی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، روح بھی یہی ہے۔ یہ سارے نام کیوں اس ایک ذات کے پڑھ رہے ہیں؟ مختلف جہات سے، مختلف پہلوؤں سے اس کے یہ نام پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے مطالعہ کیا اور یہ بات ہمارے لیے الحمدللہ آشکار ہوئی کہ ایک دفعہ مادہ خود ذاتاً حرکت میں ہے اور یہ ڈسکس فلسفے میں کیا جاتا ہے، لیکن میرے ایک دفعہ مادی جسم کو کون حرکت میں لاتا ہے؟ ذات انسان، ذات نفس۔ یہ جب ذات نفس میرے جسم کو حرکت میں لاتا ہے تو پھر حرکت جب انجام ارادی اور اختیاری نفس کے ذریعے سے حرکت برپا ہو جائے تو اس وقت کس کے اوپر اثر پڑتا ہے اس عمل کا؟ نفس کے اوپر۔ یہ ہماری اصل بحث ہے، ادھر برزخی بدن میں ہم نے یہ پہلو لینا ہے، خوب یہ پہلو ہمارے پیش نظر ہے۔ اور اس میں یہ والی بات آپ نے ذہن نشین کر لی کہ جس جوہر میں حرکت جوہری پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہے؟ مادی ہے۔ مجردات میں پہلا قاعدہ کیا ہے؟ مجردات میں حرکت جوہری نہیں پائی جاتی۔ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ نفس جو مجرد ہے اس میں حرکت کے اعتبار سے تجدد امثال کا لفظ آپ استعمال کیا کریں، اور جسم میں حرکت کے لیے حرکت جوہری کا لفظ استعمال کیا کریں۔ یہ باتیں انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور دلچسپ چیز، جسم ہمیشہ نفس کے ذریعے سے حرکت نہیں کرتا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم حرکت کر رہا ہے لیکن وہ نفس اسے حرکت نہیں دے رہا۔ جیسے ہم نے غذا اور خوراک کھائی ہے، اب اس غذا اور خوراک کے اثرات بدن کے اندر برپا ہو رہے ہیں، نفس اس میں ایک تعلق کی وجہ سے حیات کا باعث ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نظام ہے، اس کے تحت جسم میں حرکت برپا ہو رہی ہے۔ آپ سو رہے ہیں،
سوتے ہوئے کوئی آپ نے ٹانگ چلائی، ہاتھ چلایا، یہ آپ کے نفس کا اختیاری عمل نہیں ہے، اگرچہ یہ عمل جب انجام پا رہا ہے تو روح کے توسط سے بھی ہو سکتا ہے، اب روح نکل جائے، انسان کا جسم گرمی کی وجہ سے پھول رہا ہے تب بھی اس کے اندر سے کڑاکے نکلتے ہیں اور ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اس کے۔ لہٰذا ہمارے پیش نظر کون سی حرکت ہے؟ وہ جو نفس ارادتاً و اختیاراً عمل انجام دے رہا ہے۔ مثلا آپ ارادتاً و اختیاراً ایک دفعہ درس پڑھنے آئے ہیں اور ایک دفعہ آپ اقامے کو بچانے کے لیے درس پڑھنے آئے ہیں، دونوں کی برزخی بدن جو ہے اس کی تاثیر الگ ہے، صحیح ہے، دونوں میں الگ تاثیر ہے اس کی۔ ایک دفعہ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں لیکن چلاکی کرتے ہوئے، بعد میں کوئی نہ کوئی ہم راہ نکالیں گے، یا ایک مقصد ہے اسے میں نے پانا ہے، یا اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول دکھانا ہے، جیسا اس کی نیت ہے اس کے مطابق تاثیر برپا ہو رہی ہے۔ لیکن ایک دفعہ وہ خالص ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کرتا ہے، اس کا برزخی بدن کیا ہے؟ وہ جدا ہے۔ اور ہر بندے نے عیاں ہونا ہے، بڑھاپا اصل میں قریب ترین برزخی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے آثار سے بھی برزخی بدن پتہ لگتے ہیں۔ یہ جو بندے عمل انجام دیتے ہیں نا، وہ کس کے ترجمان ہوتے ہیں؟ انسان کے برزخی بدن کے، چونکہ ہر آن بن رہا ہمارا برزخی بدن، جب اختیاری عمل انجام پا رہا ہے تو اس کا نتیجہ کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ بدن برزخی کی صورت میں۔ اس لیے ہر انسان کا عمل اس کے برزخی بدن کو وہ عیاں کرتا ہے۔ ابھی اس کی تشریحات آگے آ رہی ہیں اور بہت دلچسپ اس میں نقطے سامنے آئیں گے۔ پانچواں نقطہ دیکھیں، پانچواں جو ہمارے پاس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب حرکت جوہری کی صورت میں نفس کے اوپر ایک اثر برپا ہوتا ہے تو یہاں پہ نفس میں ایک جوہری استعداد تبدیلی کی پیدا ہوتی ہے۔ نفس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک استعداد جنم لیتی ہے۔ خوب، یعنی استعداد سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ یہ اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے صورت زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ آپ جب ہاتھ کے اوپر کوئی چیز زور سے لگتی ہے تو جب لگتی ہے تو اس نے اثر قائم کیا نا، جب اثر قائم کیا تو اس کی تاثیر جیسے ہی جسم نے قبول کی تو اس تاثیر کے مطابق کوئی صورت اس کے اوپر بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کچھ نہ کچھ تو ابھرے گا نا اس کے وجود کے اندر سے۔ اسی طریقے سے جب ہم عمل انجام دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حرکت جوہری کے نتیجے میں جو تغیر کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی، جب یہ حرکت جوہری جنم لے گی، یعنی نفس نے اختیاراً ایک عمل انجام دیا اور اس عمل انجام دینے کا اثر ہمارے اندر برپا ہوا تو نفس کیا ہوگے؟ زمینہ فراہم ہو جائے گا۔ لیکن زمینہ کس کے مطابق فراہم ہوگا؟ جیسی وہ تاثیر اس نے قبول کی ہے، صحیح ہے؟ اس لیے عمل کی تاثیر بہت مہم ہے۔ تو یہ تیزی سے دو نقطے لکھ لیں کہ یہ محقق دوانی اور صدر المتألحین مولا صدرہ رحمہم اللہ، انہوں نے بیان کیا کہ نفس کا مادی پہلو، مادیت النفس، مادیت النفس سے کیا مراد ہے؟ کہ نفس اس عنوان سے مادی، ایک مادہ یعنی قابلیت اور استعداد، ادھر صحیح ہے، ہیولا کے معنی میں جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اعمال خیر کے آثار سے وہ متاثر ہوا ہے تو وہ اپنے وجود میں ایسی راہ ہموار کرے گا، صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا کہ ایک برترین روح اس کے اوپر اللہ تعالیٰ حفاظہ کرے۔ اب یہ روح انہوں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ابھی آگے آئے گا، روایات اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کیا، یہ آگے آئے گا، یعنی بالفاظ دیگر ادھر آپ غور کریں۔ اگر اعمال خیر ہیں، اعمال خیر انجام پائیں تو اس کا اثر نفس کے اوپر برپا ہوا، نفس کے اوپر برپا ہوا تو نفس میں ان اعمال خیر سے متناسب جو چیزیں آ سکتی ہیں اس کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ ان اعمال خیر سے متناسب اگر جب تاثیر قبول کر لی نا اعمال خیر کے آثار کی، آثار کو جیسے ہی اس نے اندر قبول کیا تو نفس کے اندر کیا آ جائے گا کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے حفاظہ ہوں، یعنی روح اشرف یا نور اشرف، ایک برترین بالا ترین نور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظہ ہو، اور پھر کیا؟ فتتغیر جوہرین، پھر یہ نفس جوہری طور پہ تبدیل ہو جاتا ہے،
یعنی وہی جوہر بن جاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر افاضہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ بات ہمارا تو نہیں وہ 5 میں سے آ گیا نا، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو جوہر کے اعتبار سے ہاں حرکت جوہری کے چونکہ عقلی دلیل دے رہے ہیں نا. اب حرکت جوہری کی عقلی دلیل ملا صدرہ نے اپنے فلسفے میں تفصیل سے بیان کی ہے، ہم اسے نہیں پڑھ رہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے نفس میں جس چیز کی پیدا کی تھی تاثیر وہی اس سے نکلے گا. میں اس کو اگر سمجھانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جس سطح کا پانی پھینکا تھا مٹی کے اندر اور وہ مٹی کے اندر جذب ہو گیا، تو جو چیزیں وہ پانی لے کے آیا تھا وہی اللہ کی طرف سے نکلے گا نا ادھر سے. آپ نے بالفرض کیمیکل سے آلودہ پانی ادھر پھینکا تھا اور اس کے اندر سے خداوند متعال نے اب جب کھمبی نکال دی، صحیح، قارچ جسے کہتے ہیں، قارچ یا کھمبی نکالی، وہ زہریلی ہوگی یا وہ صحت کے عین متناسب ہوگی؟ زہریلی ہوگی نا. اب وہ کہ یار یہ کیوں زہریلی ہے، وہاں پہ بھی مٹی ہے، ادھر تو وہ بڑی صحت کے اعتبار سے بہترین اگتی تھی اور ادھر اس طرح کی اگتی. آپ کہیں گے تم نے جیسا زمینہ فراہم کیا ویسا ہی افاضہ ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے. ہاں تم نے جیسا عمل انجام دیا تھا تو اس عمل کی راہ نفس کے اندر ہموار اس عمل نے آ کے کی، اور وہ جو راہ ہموار کی تھی اسی کے مطابق آنی ہے نا چیز نفس کے اندر، اس کے علاوہ تو نہیں کوئی چیز آئے گی. اس لیے تم ہی نے اسے کسب کیا ہے. یہ قرآن کریم نے کتنی کثرت سے بات بیان کی ہے کہ جو تم نے کسب کیا اسی کا تم سامنا کر رہے ہو. ایک ذرہ تمہارے پر ظلم نہیں کیا جا رہا. تم نے یہ ساری زہریلی پھل اور سبزیاں جو ہیں نا اپنے نفس کے اندر ابھاری ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسانی نفس جو ہے اس نے اشیاء کو گھیرا ہوا، جیسے ہوا نہیں گھیرتی، روح اصل میں ریح سے ہے، کلمے سے. امام معصوم کی روایت بھی ہمارے کتب میں، قدیمی کتب میں ہے کہ روح کس سے مشتق ہے؟ ریح. ریح کسے کہتے ہیں؟ ہوا کو. چونکہ اس کی خصوصیات روح والی ہوا والی ہیں. ہوا چیز کا احاطہ کرتی ہے، ظاہراً آپ کو دکھائی نہیں دے رہی لیکن قوت اور اس کے اپنے اندر ایک حیات رکھتی ہے. تو ہمارا جو نفس اور روح ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسی طرح مجرد ہے. صحیح ہے. لیکن اس مجرد چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رنگ بھر دیے. اس مجرد چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دنیا کو ایجاد کیا ہے جو مادی نہیں ہے لیکن رنگ روپ شکل صورت مقدار وغیرہ رکھتی ہے. یہ نقطہ واضح ہوا ہمارے لیے. بس یہی ہمارے لیے نقطہ ہے کہ اگر اعمال خیر کے آثار سے متاثر ہوا ہے، کس کے آثار سے نفس متاثر ہوا ہے؟ اعمال خیر سے، تو اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اشرف ترین روح اس کے اوپر افاضہ کرے. یعنی وہ کیا ہے؟ اس کے اندر اشرف ترین روح یعنی بالا ترین روح وہ نفس بنتا ہے، یعنی اس کے اندر نشوونما ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم جہان ملائکہ پڑھیں گے، ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تدبیر بھی فرماتا ہے. ملائکہ جو ہیں وہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت بھی انجام دیتے ہیں. ملائکہ کی خصوصیات ہیں. اگر انسان اعمال خیر بڑے پیمانے پہ انجام دے تو روح اشرف کیا بنے گی؟ ملائکہ. وہ جب ملائکہ بن جائے تو ملائکہ والی خصوصیات بھی آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ یہاں تک کہ ممکن ہے کہ وہ بعض افراد کی تدبیر کرنے کی اللہ طاقت دے دے. ملائکہ جسم کے بغیر اس مادی کائنات کے اندر تاثیر گزار ہیں یا نہیں؟ تاثیر برپا کر سکتے ہیں نا. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے ارواح توسل کا نظریہ یہی ہے حقیقت میں. ایسی ایک اعلیٰ ترین ہستی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اتنا بالا کیا کہ وہ اس دنیا میں تاثیر کو جسم کے بغیر برپا کر سکتی ہے. تو اس ہستی سے آپ توسل کر کے تاثیرات، چونکہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ ساری چیزیں برپا ہوتی ہیں. بہرحال یہ بھی ہم اسے اپنی جگہ پہ بنیں گے. پھر اب دیکھیں کہ جس کی استعداد نفس نے پیدا کی تھی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے وہ روح. وہ نفس کیا ہے؟ اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے. مثلا لتکون ملکا من الملائکہ، وہ نفس پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ملائکہ میں سے ایک ملک، ایک فرشتہ بن جاتا ہے. کما حصل لجعفر الطیار، جیسا کہ جناب جعفر طیار کے لیے یہ حاصل ہو گیا. انہیں جو شہادت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، یہ عمل شہادت نے اس قدر وسیع پیمانے پہ ان کے نفس کے اندر استعداد پیدا کی کہ اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ ان کے نفس کو درجہ ملک تک. اور ملائکہ کی پرواز وہ در حقیقت ان کی قدرت سے کنایا ہے کہ ان کے نفس کی اللہ تعالیٰ نے قدرتوں کو بڑھا دیا.
بس یہاں پہ اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کی حرکت جوہری یعنی اس کا دائمی طور پہ تبدیل ہونا اور اس میں تغیرات نفس میں آنا وہ دو طرح سے ہے۔ ایک دفعہ طبیعی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مادے میں حرکت پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہر مادی جسم میں حرکت برپا ہے اور وہ قہراً اپنی غایت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ اچھا، دوسرے ہمارے پاس ارادہ اور اختیار کے ساتھ حرکت ہے۔ نفس کون سی حرکت انجام دیتا ہے؟ ارادہ اور اختیار کے ساتھ۔ یہ پانچواں تھا۔ چھٹی اصل آپ دیکھیں، چھٹی اصل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نفس فاعل بھی ہے اور منفعل بھی ہوتا ہے۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ فاعل بھی ہے یہ انسانی نفس اور منفعل بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ عمل بھی یہ نفس انجام دیتا ہے اور انجام دینے سے تاثیر بھی اپنے اندر حاصل کرتا ہے۔ انفعال کہتے ہیں تاثیر کو لے لینا، صحیح؟ فاعل بھی ہے اور انفعال بھی ہے، منفعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی اور منفعل بھی۔ فاعل سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ آقا ہے، یہ سید ہے، یہ قوتوں کے ذریعے سے جسم کو کنٹرول کیے ہوئے اور جسم سے ہر آن انجام دیتا ہے، اور جسم کے اوپر ایسی اس نے اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے کہ وہ فوراً ارادہ کرتا ہے تو جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ درست، یہ واضح بات۔ لہٰذا یہ جو صفت ہے نا، بس پہلی آپ نے دیکھا کہ نفس کے لیے حرکت جوہری ہے، چوتھا قاعدہ۔ پانچواں قاعدہ ہمارے پاس تھا کہ وہ جو استعداد جوہری نفس میں اس حرکت سے پیدا ہوتی ہے، نفس کے لیے حرکت جوہری ہے۔ نمبر دو، پانچواں، کہ جب حرکت جوہری انجام پائے تو اس کے مطابق استعداد نفس کو حاصل ہوتی ہے، اور جو استعداد حاصل ہوئی ہے وہی افاضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، نفس فاعل بھی ہے اور منفعل بھی ہے، یعنی میں کھانا جب کھاتا ہوں تو میں فاعل ہوں یا نہیں کھانا کھانے کے اعتبار سے؟ اچھا، جب میں کھانا کھانے کے اعتبار سے فاعل ہوں تو اس کے علاوہ میں اس کی تاثیر میرے اندر برپا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس تاثیر کو کیا کہیں گے؟ انفعال۔ خوب، یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کی طرف افاضہ نہ ہو، وہ جوہر میں تبدیل نہیں ہوگا، اس جوہر میں تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ کام اس کے لیے ارتقاء کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے تنزل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ ہاں، دونوں چیزوں میں ہو سکتا ہے، ارتقاء کے اعتبار سے بھی اور تنزل۔ مثلا اس نے انتقام لیا، یا اس نے انتقام لینے کے علاوہ بالفرض اپنے وجود میں حسد کیا۔ اب حسد کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے، مثلا چونٹی ایک جہت سے محنتی ہے، دوسری جہت سے بخیل بھی تو ہے۔ اگر وہ بخیل ہو تو کیا بنے گی؟ چونٹی جیسا اس کا نفس برزخی بدن بنے گا۔ جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام کی الکافی میں روایت ہے، متکبر جب معشور ہوگا روز قیامت تو بہت چھوٹے چھوٹے ذرات اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوگا، بہت چھوٹے، جتنا بڑا بنتا تھا اتنا چھوٹا ہوگا، اتنا چھوٹا ہوگا کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ دوسرے جو بدن ہے برزخی، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، برزخی بدن وہ اتنا چھوٹا ہوگا نظر ہی نہیں آئے گا، سارے اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے اسے جائیں گے، یہاں تک کہ پوری خلق خدا کا حساب ہو جائے گا، پھر اس کا حساب شروع ہوگا۔ وہ تب تک رونتا رہے گا اپنے آپ کو، اسی طریقے سے لوگوں کے پاؤں میں روندا جائے گا اور اس حوالے سے تکلیف اٹھائے گا، یہاں تک کہ خلائق کی کیا ہو جائے گی؟ حساب کتاب، خلائق کا حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا ارتقاء اور تصافل یعنی خیر اور شر کا جو اثر ہے اسی کے مطابق افاضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اگر نفس کے اندر استعداد پیدا ہوئی ہے بالفرض خیر کی، لیکن افاضہ اللہ کی طرف سے شر ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، استعداد اس نے شر کی پیدا کی تھی، افاضہ خیر نہیں ہو سکتا، استعداد خیر کی ہوئی تھی، افاضہ شر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ چونکہ نفس جو ہے نا وہ قبول کرے گی تاثیر کو، ایک طرف فاعل ہے اور ایک طرف سے قابل ہے، قابل، قبول کرنے، وہ انفعال قبول کرنے والا ہے، انفعال کو قبول کرنے والا ہے، تاثیر کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے فاعل اور قابل یہ دو ہمارے پاس اصطلاحات چلتی ہیں، ابھی آگے بھی آئیں گی۔
لہٰذا جو اس کے اندر استعداد بنی ہے اسی سے مسانخت جس کی ہے وہی اس کے اندر جاری ہوگا. یہ نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا نا. مسانخت سازگاری. ہاں مثلا برف سے آپ کے خیال میں گرمی نکلے گی؟ گرمی نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے، برف سے گرمائش نہیں نکلے گی. اور آگ سے ٹھنڈک نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک کیسے ہو گئی؟ وہاں پہ آگ نے اسے جلایا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ہو سکتا ہے آج بھی آگ ایسی آتی ہے آپ لگاتے ہیں وہ آپ کو جلا نہیں رہی، لیکن آگ کی حقیقت نہیں تبدیل ادھر ہو رہی. آگ تھوڑی ٹھنڈ بن گئی ہے. یہ ہمیں ایک تجربہ بھی ہوا کہ ٹھنڈ ایک جگہ بہت زیادہ تھی، آپ کوئلوں پہ کوئی چیز پکانا چاہ رہے ہیں تو ٹھنڈ کی شدت سے وہ کوئلے جلتے رہے لیکن اس چیز کو نہیں اس نے پکایا. ہو سکتا ہے ایسا، اسباب ہیں اس میں. لہذا مسانخت کے اوپر بعض نے اعتراض کیا، صحیح اعتراض حقیقتاً نہیں بنتا. یعنی نفس نے جیسی استعداد پیدا کی ہے ویسا ہی اس کے اوپر جاری ہوگا. اس لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور کئی دفعہ فرمایا، شفاعت وہ پارٹی بازی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پارٹی بازی ہے، وہ اپنے وہمیات میں اور نقصان کر گیا. ابھی اس حوالے سے آگے انشاءاللہ بیان آ رہا ہے. لیکن آپ نے پانچواں دیکھا کہ جب فاعل ہے تو قابل بھی ہے، منفعل ہوتا ہے، وہ اندر تاثیر لیتا ہے. جیسی تاثیر ہوئی وہی جاری ہوگا. اس لیے انہوں نے یہ عرض کیا کہ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، جب آدم علیہ السلام نے معصیت کی، جس کو متکلمین کی اصطلاح میں ترک اولا کہتے ہیں، معصیت کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی تو فغوا اور اغوا ہوئے. اب اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اما فاعل ہے نا، وہ جب فاعل ہوئے تو اثر ہوا. وہ اثر کیا ہوا؟ جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیے گئے، جنت سے زمین پر منتقل کیے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور عمل ہے انجام دیا، اور وہ کیا؟ توبہ. توبہ ایک عمل ہے یا نہیں؟ اب اس سے منفعل ہوا یا نہیں؟ جب وہ منفعل ہوئے تو ثم اجتباہ ربہ، پھر رب نے انہیں چن لیا. صحیح ہے. فتاب علیہ، اور ان کی توبہ کو قبول کیا. وہدا، اور ہدایت دی. اب یہ اگلی تاثیر جاری ہوئی یا نہیں؟ جب وہ عمل انجام پایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ کیا ہوا کہ لباس اتر گیا اور زمین کے اوپر بھیج دیا گیا. یہ افاضہ ہوا نا. بس معصیت کا یہی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس لیے قرآن نے واضح طور پہ کہا اے بنی آدم، جس طرح تمہارے وہ کام نہ کرنا کہ جس طرح سے تمہارے ابوائی کو یعنی والد اور والدہ کو نکالا گیا تھا تمہیں بھی نکال دیا جائے. شیطان یہی کام چاہے گا. بس وہ کام کیا تو اللہ کی طرف سے جب آدم علیہ السلام کے لیے افاضہ وہی شے ہو رہی ہے تو ہم اس میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہو نہیں سکتا نا. اور جب انہوں نے توبہ کی تو پھر اس کے مطابق افاضہ ہوا. توبہ کا افاضہ کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہدایت دے اور دوبارہ منتخب کر لے، دوبارہ مقام عطا کرے. واضح بات. آگے دیکھیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام کہ جب غضب کی حالت میں نکل گئے. ظنون، نون کہتے ہیں مچھلی، مچھلی والے. ہاں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، وہ مچھلی والا جو ہے جب یاد کرو چلا گیا. مغاضباً کہ حالت غضب میں تھا وہ. ہاں اور کیا گمان کر رہے تھے؟ اللہ نقدر، کہ ہم اب قدرت نہیں رکھتے کہ اس قوم کو پلٹا دیں. اور اسی کے اوپر قرآن کی آگے آیت بھی ہے آخری پارے میں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صاحب حوت والے کی طرح نہ ہو جانا ہے آپ. اب دیکھیں انہوں نے جو عمل انجام دیا اسی کے مطابق افاضہ ہوا یا نہیں؟ اور پھر جب کہا کہ ظلم میں نے کیا ہے سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر مچھلی سے باہر نکالا. اب افاضہ اس کے مطابق ہوا. یہ ہمارے پاس چھٹی تھی اصل. ساتویں اصل تیزی سے دیکھیں. یہ جو نفس میں جوہری تغیر برپا ہو رہا ہوتا ہے، حرکت جوہری نفس کے لیے جنم لیتی ہے. حرکت جوہری جب نفس کے لیے جنم لے گی استعداد پیدا ہوتی ہے. پھر اگلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ چھٹا کہ جو استعداد پیدا ہوئی ہے اسی کے مطابق افاضہ ہے. اسی کے مطابق جب افاضہ ہے تو اب ساتواں قاعدہ
کہ یہ جو نفس میں افاضے کے بعد تغیر آ رہا ہے یہ تدریجی ہے، یعنی آہستہ آہستہ، مرحلہ با مرحلہ ہے، چونکہ زندگی تو مرحلہ با مرحلہ ہے، عمل سارے کے سارے مرحلہ با مرحلہ ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ہے، انہوں نے فرمایا، ہمارے کتب میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ تیزی سے فرشتے اس کے لیے ایک عمارت بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، اچانک رک جاتے ہیں۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ پہلے بالفرض، اب اس کے دقیق الفاظ ذہن میں نہیں ہے، ذکر یہ ہے کہ ذکر پڑھ رہا تھا وہ، اب وہ ذکر مثلا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، جب پڑھ رہا تھا تو عمارت ادھر بنا رہے ہیں فرشتے، تو اس نے وہاں پہ سبحان اللہ چھوڑا، انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ تدریجی چیزیں، یہاں پہ حبط کا نظریہ پایا جاتا ہے، حبط اعمال، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ ساری اس نے تدریجی جو عمارتیں اپنے قائم کی تھیں، نیک عمارتیں، وہ ایک لحظے میں ختم، اور دوسری طرف توبہ کہ ساری جو گناہوں کی ایک وادیاں اس نے اکٹھی کھڑی کی تھی، توبہ سے وہ گر جائیں، تو اس کو اپنی جگہ یہ کنسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہی کہ مثلا بعض اوقات جس طرح بھی کہ ساری جو عمارت انسان نے کھڑی کی ہے، کان میں ایسا کوئی اس سے قدم سرزد ہوا ہے تو فوراً جناب ایک لمحے میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا، یا ایک طرف اس نے وہ کوئی ایسا سے قدم انجام پایا تو اس کی دوبارہ سے سب کچھ کھڑا ہوا ہے۔ جب بننے کی باری ہے تو تدریج ہے، تو اس کی ایک دم سے جو لحظے میں تبدیلی ہے، یہ کیوں؟ اصل میں دیکھیں نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں اعمال کی، جیسے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے، آپ نے پاسپورٹ بنوایا، جا کے انٹرویو آپ نے دیا امبیسی میں، اور پھر پیسے بھی جمع کرائے، بھاگ دوڑ بھی خوب کی، پاسپورٹ جاری ہو گیا، ٹکٹ بھی لی، پھر آپ گئے ایئرپورٹ، سامان وغیرہ طے کیا، بورڈنگ بھی آپ کی ہو گئی، اور وہ ایک ہال میں پہنچے جہاں سے جہاز میں بیٹھنا ہے، اور جب وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بھی وہ ٹکٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہ جب چیک کر رہے ہیں تو مہر لگانے سے پہلے کہا کہ نہیں، یہاں پہ تو ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ اب اس کا ایک عمل اس کی ساری محنت کو رائیگاں کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض اعمال اس طرح کے حساس ہوتے ہیں، مثلا ایک دفعہ آپ جسم پہ مختلف ہمیں ضربیں لگتی ہیں، صحیح، لیکن ایک دفعہ شاہراہ کٹ جاتی ہے، دونوں کے اس میں فرق ہے نا۔ تو اس طرح سے اعمال کی نوعیت ہے، وہ شرک کی دنیا جہاں پہ حبط ہے، ہاں سارے اعمال حبط کا باعث نہیں ہے، قرآن کریم نے ان اعمال کا تعین کیا کہ جہاں پہ حبط ہے، اس لیے پہلے تو شیخ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرار دیا کہ حبط عدالت کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے، ان آیات کی تعویل کریں کوئی، لیکن پھر علماء نے اس کو اوپر تحقیقات پیش کی۔ توبہ بھی اسی طرح ہے، وہ جب خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ حبط کے نظریے پہ اعتراض کر رہے ہیں تو توبہ پہ بھی اعتراض کریں گے، لہٰذا ہر دو میں افراد تفرید صحیح نہیں ہے۔ خیر ابھی ہم اصل کو پڑھیں، اصل میں جو نقطہ ہے نا وہ نیچے ہے، جو میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ بات تو میں پتہ لگ گیا، جب جسم میں تدریجی حرکت ہے تو وہ جو بدن برزخی کا بننا ہے وہ بھی کیا ہے؟ تدریجی ہے۔ ادھر تدریجی حرکت کب ختم ہوگی؟ اس دنیا میں ہماری یہ تدریجی حرکات کب ختم ہوں گی؟ جب سانس موت۔ ادھر بھی اصل میں بدن برزخی کی آخری مہر کب لگے گی؟ سانس ختم ہوگا، یہ نقطہ۔ لیکن نیچے ایک اور چیز، چونکہ ہم نے ایک چیز پڑھی کہ نفس بے عنوان مجردات میں حرکت جوہری نہیں ہے، اگرچہ یہ بحث سے ابھی خارج ہے، مادے میں ہے، تو نفس تو مجرد ہے، اس کے اندر آپ کیسے کہتے ہیں حرکت جوہری جنم لے گی؟ یہ اسی اصل میں مسئلہ کسی حد تک حل ہوتا ہے، وإلا یہ سارے کے سارے اگر کوئی بہت مطمئن ہونا چاہتا ہے نا حرکت جوہری، چونکہ دیکھیں حرکت جوہری ہے پھر تغیر جوہری ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ پہلے حرکت جوہری ہے نفس کے لیے، پھر کیا ہے؟ نفس کے لیے تغیر جوہری ہے، اور جب تغیر جوہری ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ استعداد کے مطابق ہے، صحیح ہے؟ یہ نقطہ ذرا ذہن نشین، عقل اس کو تسلیم بھی کرتی ہے، پہلے کیا ہے؟ حرکت جوہری ہے، پھر کیا ہے؟ تغیر جوہری۔ تغیر جوہری کس کے مطابق ہے؟ جو استعداد نفس کے اندر پیدا ہوئی ہے جیسی، ویسے ہی اس کی استعداد کے مطابق اس کے لیے ہوگی،
اور یہ جو 7ویں فصل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو تغیر ہے استعداد کے مطابق پیدا ہو رہا ہے حرکت جوہری کے نتیجے میں، وہ تدریجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تدریجی، یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا حوصلہ بھی مل جاتا ہے اور خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ کوئی مال دے کے یا ایک دفعہ جہاد کر کے یا ایک دفعہ احترام کر کے وہ کافی نہ سمجھے کہ بس بہت کر لیا، کیونکہ تدریجی ہے، ہر روز کا حساب ہے، ہر روز ایک خطرہ لاحق ہے، ہر روز فرصت موجود ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ملا صدرہ بیان کرتے ہیں، یہ جو بات ہے یہ تھوڑی دقیق ہے، اسے لکھ لیں، غور کریں گے، آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی۔ وہ بات یہ ہے، نفس کا بدن کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ نفس کا اس بدن سے مراد بدن مادی ہے۔ نفس کا مادی بدن سے تعلق کیا ہے؟ تعلق ذاتی ہے۔ اس لیے بدن کے حرکات کس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ نفس کے اوپر۔ اس لیے وہ حرکت جوہری نفس کے لیے اس کے اندر تغیر جوہری کا باعث بن جاتی ہے۔ حرکت جوہری نفس میں تغیر جوہری کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس لیے بدن کی جو حرکت ہے نا، ہما معاً، بدن اور نفس دونوں ایک ساتھ یخرجان، نکلتے ہیں، من القوت الی الفعل، قوت سے فعلیت کی طرف آتے ہیں۔ حرکت کے نتیجے میں ہر دو قوت سے فعلیت کی طرف آتے ہیں، بدن بھی اور نفس بھی۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑی خوبصورت اساتذہ گرامی کی مثال ہے۔ آپ ایک گلاس اس طرح سے لیں، آپ شیشے کا گلاس بالفرض لیں، اس میں آپ نے تھوڑی سی مٹی بھری اور نیچے پانی رکھا، اور اس طرح سے ہے کہ دونوں فرق نظر آ رہا ہے، اور مٹی میں لوبیا بو دیا۔ اب آپ اس لوبیا کی نگہداشت کرتے ہیں اور اسے نشو و نما کے لیے تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں، تو اس کی نشو و نما شروع ہوگی یا نہیں؟ اچھا، جب لوبیا کی نشو و نما ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کیا چیز اس کی نکلے گی؟ جڑیں نکلیں گی یا اوپر سے نکلے گا وہ؟ لوبیا نیچے جڑ پہلے پیدا ہوتی ہے یا پہلے اوپر پودا آتا ہے؟ سب سے پہلے جب لوبیا میں یہ تغیر آیا یا نہیں؟ لیکن دونوں میں ایک ساتھ یہ تغیر آ رہا ہے، جڑ کا پیدا ہونا، یا پہلے لوبیا میں آ رہا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ دقت کریں، لوبیا میں جڑ کا نکلنا یہ دو اصل میں اثر پیدا کر رہا ہے۔ ایک خود لوبیا کے اندر قوت سے فعل کی طرف آ رہا ہے، چونکہ لوبیا میں یہ قوت تھی کہ وہ خرچ ہو کے جڑ بن جائے، لیکن اسی وقت اوپر پودے کو بھی نکال رہا ہے یا نہیں؟ پھر جیسے جیسے لوبیا نشو نما جڑ کو دیتا جائے گا ویسے ویسے پودا، پھر ایک وقت آئے گا لوبیا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جب تک جڑ ہے اس وقت نہیں، پورا جڑ ہی بن جائے گا۔ وہ تو جڑ بن جائے گا، اور اوپر جو وہ آپ نے تناور جو بھی اس کا- انسان کی زندگی یہی ہے، بدن سے انسان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بدن سے حیات کا اس دنیا میں کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ بدن سے۔ بدن میں جو حرکت پیدا ہو رہی ہے وہ کس کو جنم دے رہی ہے؟ نفس کے نشو و نما کو۔ بالکل اسی طرح، اس لیے انہوں نے کہا، اب یہ جملہ آپ دوبارہ سنیں، وَهُمَا مَعًا يَخْرُجَانِ، دونوں کے دونوں بدن اور نفس ایک ساتھ قوت سے فعل کی طرف آتے ہیں، ایک ساتھ قوت سے فعل کی۔ جیسے لوبیا گھلتا جا رہا ہے ویسے ویسے روح کو نشو و نما دیتا جائے، ایک وقت آئے گا لوبیا ختم ہو جائے گا اور وہ اوپر پودا باقی رہ جائے گا۔ یہی ہماری زندگی، ایک دفعہ جسم ختم ہو جائے گا اور پھر ہماری روح کیا ہے، نفس کیا ہے، وہ باقی رہ جائے گا۔ یہ ملا صدرہ نے ہر ادھر سے بیان کیا کہ قوت سے فعلیت میں وہ بھی آ رہا ہے۔ مثلا ہمارے اندر قوت سے فعلیت بچپنے سے، نوخیز عمر نوخیز سے، جوانی کی عمر جوانی سے، ادھیڑ عمر ادھیڑ سے، بڑھاپے کی عمر، بڑھاپے کے بعد موت، لیکن ہر مرحلہ زندگی ہمیں کیا دے رہا ہے؟ نشو و نما اس کے مطابق دیتا جا رہا ہے روح کو۔ لہٰذا جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو قوت اور فعل کے درجات ہر نفس میں اللہ تعالیٰ نے معین رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ لہٰذا قوت اور فعل کے درجات، جتنی مقدار کی جسم میں تحرکات ہیں اسی مقدار کے نفس بھی قوت سے فعل کی طرف آ رہا ہے، نفس بھی قوت سے فعل کی طرف آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ بیان کرتے ہیں کہ قوت اور فعل کے درجات کے مقابلے میں نفس کے بدن جو اس کے ساتھ خاص ہے
جب تک اس کا اس بدن سے تعلق رہتا ہے ادھر اس بدن کی تاثیر کے نتیجے میں قوت سے فعلیت کی طرف مثلا نفس میں نے عرض کیا تھا نا، استعداد کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنی خلقت خلق کی اس کے اوپر وہ وسعت رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب وسعت رکھتا ہے؟ یعنی چھایا ہوا نہیں، وسعت، ہاں وسعت رکھنے سے یہ مراد ہے کہ بدن کے ذریعے سے آپ اس کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا۔ آپ نے بدن سے حیوانی کام کیا، وہاں پہ وہ کیا بن رہا ہے؟ جس نوعیت کا حیوانی کام تھا ویسا حیوانی کام، جتنی سطح کا حیوانی کام تھا اتنی سطح کا بدن، جتنی سطح کا فرشتوں والا کام کیا اتنی سطح کا فرشتوں والا بدن۔ لہذا جیسے بھی یہ زمین ہے، ایک جگہ جائیں تو لاوا ہے، دوسری جگہ جائیں تو سمندر ہے، تیسری جگہ جائیں بہترین باغات اگے ہوئے ہیں، ہمارا نفس بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت کب کہلائے گا؟ جب ہر تکلیف، درد، عیب وہ پاک ہو جائے گا، تب یہی نفس ہمارا کیا بن جائے گا؟ جنت۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ مطابق۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو 7ویں اصل ہے تدریجی حرکت جوہری ہے لیکن تدریجی حرکت جوہری تغیر جوہری کو جنم دے۔ تغیر جوہری کس کے مطابق ہے؟ جو استعداد پیدا کی، اس نے مکس استعداد پیدا کی، ادھر بھیڑیے کی استعداد بھی پیدا کر لی، کتے کی بھی، چیتے کی بھی، سانپ کی بھی، بچھو کی بھی، کیونکہ زبان سے ڈستا رہا ہے، ہاتھوں سے، ہاں فرشتے کی بھی، ہاں سارے مکس۔ ہاں مثلا بڑا ماتمی بھی ہے، ادھر سے حاجی بھی کہہ لیں، مال حرام خوب کھاتا ہے لیکن حاجی بھی ہے، اندر سے محبت اہل بیت خوب رکھتا ہے لیکن بڑے بڑے گناہ نعوذ باللہ زنا لواط وغیرہ انجام دے رہا ہے، تو یہاں پہ مخلوط اس کا جسم بنے گا، لاوا بھی ہے، سرسبز جگہ بھی ہے۔ کارٹون بھی برزخ ہی ہے نا، ٹی وی ٹوٹل برزخ ہے، اس کا وزن ہوتا ہے جو ادھر نظر آ رہا ہے لیکن واقعات سارے ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہوگا، اب آپ کس وادی میں ہیں یہ مہم ہے۔ جیسے میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا نا ایک عالم کا کہ وفات ان کی ہو گئی، تو خواب میں اب وہ شاگرد کو آئے، شاگرد نے خواب میں دیکھا صحرا میں چل رہے ہیں، قریب سے سورج پڑ رہا ہے، تپش سے بری حالت ہے، حلق میں کانٹے پیاس کی شدت سے لگ رہے ہیں، اور زمین جو ریت کے اندر پاؤں دھنستے ہیں اور جھلس کے باہر وہ آتے ہیں، نڈھال ہو کے چاہ رہے ہیں کہ کب یہ صحرا ختم ہو، اور ختم پہ ختم نہیں ہو رہا، وہ کئی 100 سال مثلاً ہو گئے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو، چل رہے، نہ وہ دھوپ جاتی ہے، نہ پیاس کی شدت، نہ یہ جلن، اور وہ جو اندر کوف اور اندر نکات اور سانس کی بندش ہے وہ بھی نہیں جا رہی۔ تو 2 گھوڑ سوار آتے ہیں، بڑے آرام اور سکون سے چل رہے ہیں اور بڑے پروقار طریقے سے، کہتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ یہ صحرا تمہارا پار ہو جائے؟ کہا کہ اس کے علاوہ کیا چاہتا ہوں؟ کہا کبھی بھی نہیں پار ہوگا۔ کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پار ہوگا؟ کہا کہ یاد ہے کہ تمہارے پاس کچھ امراء بیٹھے ہوئے تھے اور چند دیگر افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے، امراء کا تم نے بڑا استقبال کیا، اس کے پیچھے جو فرد تھا وہ غریب تھا، اس کے لیے تم نے عام سا کیا، اس سے رویہ اختیار کیا جس سے اس کو دل آزاری ہوئی۔ یہ وہ دل آزاری ہے، جب تک اس کا دل راضی نہیں ہوگا یہ نہیں ختم ہوگا۔ اس نے کہا میں کیسے کروں، جا سکتا ہوں واپس؟ کہا نہیں واپس نہیں جا سکتے۔ کہا کہ پھر کیسے میں کروں؟ کہا کہ یہ نہیں پتہ، اور چلے گئے، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ اندر سے اور اپنے اوپر لان تان کرے، کیا میں نے انجام دے دیا، کیسے چھٹکارا پاؤں، اور پھر وہ خواب میں بتایا اس نے اپنے شاگرد کو کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس سے کو راضی ہو جاؤ۔ وہ گیا، وہ راضی ہوا، وہ پار ہو گیا۔ اب اس طرح سے دیکھیں حق الناس یہی ہیں گردن پہ، ایک جملہ جو ہم بولتے ہیں وہ کل کو قیامت پہ ہمارے ساتھ کیا بننا ہے۔ ممکن ہے اسی طرح سے کوئی صحرا ہم نے حق اللہ کی نسبت کر دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، رحمت سے توسل کر رہے ہیں، پتہ لگا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی نورانی ہستی کا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ پکڑاؤ مجھے، یہ دلدلوں میں ہے، وہ گھسا ہوا ہے، سانپ وغیرہ چڑھے ہوئے ہیں، پانی پیپ والا اندر جا رہا ہے، اور عجیب سی کوفت ہے، نہ جی سک رہا ہے نہ مر سک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاتھ پکڑاؤ، ہاتھ پکڑاتے ہیں، اچانک پار، اور اب چشمے ہیں، بہترین ماحول، بہترین ایک منظر۔ تو پوچھتا ہے تم کون تھے؟ وہ کہتا ہے میں امام حسین علیہ السلام۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس طرح نکال کے لے جائے گی انسان کو۔ لہٰذا یہ محبت کب پالی تھی ہم نے؟ وہ ادھر پالی ہوگی، ادھر زیارت اہل بیت علیہ السلام کے لیے جائے گا، ادھر محبت ان سے کرے گا، مودت ان سے کرے گا، مراسم
میں خوش ہوگا، مثلا میلاد کے جو مراسم ہیں، عزا میں وہ آنسو بہائے گا، یہ اس کے نفس کے اندر رونقیں لے کے آئے گا۔ لہذا یہ کیا ہے، بدن اور نفس کا تعلق کیا، یعنی اس اصل میں ہم نے دو باتوں کو نوٹ کرنا ہے۔ تغیر جو نفس کا ہے وہ تدریجی ہے، چونکہ حرکت تدریجی ہے، یہ نقطہ مہم ہے، نوٹ کر لیں۔ نفس جو ہے، نفس میں تغیر تدریجی ہے چونکہ حرکت جوہری تدریجی ہے، اور اسی میں یہ نقطہ کہ نفس کا بدن کے ساتھ تعلق ذاتی ہے، اس لیے جب بدن قوت سے فعل میں آئے گا تو نفس بھی قوت میں فعلیت کی طرف آئے گا، اور اسی طرح سے نفس جو ہے وہ قوت سے فعلیت میں اپنی تمام مدت حیات کے اندر جو جسمانی اس کی مدت حیات ہے اس میں باہر آتا ہے، اور اپنے اعمال اور افعال کے حساب سے اس کے لیے بدن برزخی بنتا ہے۔ اعمال اور افعال حسنہ ہیں، بدن برزخی بہترین، اگر سیئہ ہے تو اسی کے مطابق ہے، چونکہ فعلیت میں یہ سارا فعلی بس استعداد تھی کہ کئی انواع کے یہ حیوانات بن سکے، اس لیے کئی انواع کے حیوانات ہیں۔ اس لیے دنیا میں سب سے خطرناک حیوان کون بنتا ہے؟ فقط انسان ہے، بھیڑیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بھیڑیا ہی نا، مگرمچھ نہیں ہے وہ۔ مگرمچھ بہت ہوا، 2-3 خصلتیں، یہ مگرمچھ بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، کتا بھی ہے، بخیل بھی ہے، لومڑی بھی ہے، وہ ساری چیزیں اس نے اندر ڈالی ہوئی ہیں، کیونکہ استعداد ہے اس نفس کے اندر۔ ملائکہ سے بھی بالا تر جا سکتا ہے، حیوانات سے بھی پستر گر سکتا ہے، سب اس کے اندر استعداد موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں سعادت اور شقاوت کی دنیا، جو وجودی طور پہ اس نے حاصل کی۔ 8ویں اصل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ نفس اور جو کچھ نفس اپنے اندر لے کے آیا اس کے درمیان سنخیت پائی جاتی ہے۔ 8واں قاعدہ سنخیت کا ہے کہ نفس اور وہ نفس جو کچھ اپنے اندر لے کے آئے اس کے درمیان کیا پایا جاتا ہے، سنخیت اور سازگاری۔ اسے 1-2 آیات سے انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے، اور اس طرح سے ہماری ختم ہونے کی طرف آہستہ آہستہ یہ بحث آ جائے گی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد